ویسے تم سب ہماری مخلوق ہو اور ایک نر اور مادہ سے پیدا ہوئے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام، تمہاری ماں حوا علیہ السلام، تو ایک ماں اور باپ کی اولاد ہو تم اگر اصل کو دیکھا جائے۔ اور پھر تم کو پیدا کرنے کے بعد قبیلوں میں تقسیم کر دیا، قوموں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ تقسیم کسی کی برتری کے لیے نہیں ہے، آپس کی معرفت کے لیے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو قوم قبیلے کی بنیاد پر حقیر نہ جانے۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف تمہاری پہچان اور معرفت کے لیے، کہ تم پہچان جو فلاں بندہ کون ہے۔ نام میں اشتراک ہو سکتا ہے، عبداللہ نام کے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، محمد نام کے بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، اور پہچان کیا ہوگی؟ اس کی قوم اور اس کے قبیلے سے، کہ فلاں قریشی ہے، فلاں مدنی ہے، فلاں مکی ہے، فلاں عباسی ہے، فلاں جو ہے عثمانی ہے، اور فلاں عمری ہے۔ یہ صرف پہچان کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہو۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں عزت والا معزز انسان کون ہے؟ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو بڑا پرہیزگار۔ اتقا اسم تفضیل کا صیغہ، بڑا تقوی والا، بڑا پرہیزگار ہو۔ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ ہوگا، وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کے یہاں معزز ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں عزت کا جو مدار ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ یہ قوم قبیلے نہیں ہیں۔ تقوی جو دل کا فعل ہے، یہ معیار ہے اللہ کے ہاں تمہارے معزز ہونے کا، اور اللہ کے ہاں تمہارے اونچے رتبے والے ہونے کا، کہ کون زیادہ متقی ہے۔ اور تقوی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر زیادہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، آپ کی حدیث سے محبت ہوگی، حدیث کو قبول کرنے کا جذبہ ہوگا، اسی قدر تقوی بڑھتا جائے گا۔ اور جس قدر تقوی بڑھے گا، اسی قدر بندہ اللہ کے قریب بھی ہوگا اور معزز اور مکرم بھی ہوگا۔ تو ان اکرمکم عند اللہ، بے شک تم سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت دار کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی۔ جس قدر تقوی زیادہ ہوگا، اسی قدر انسان اللہ کے ہاں معزز ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون متقی۔ تقوی ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے کہ بندہ سر جھکا کے بیٹھا رہے کہ میں متقی ہوں۔ تقوی دل کا فعل ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت کا عالم کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ دل میں کس قدر اللہ کے فرامین کی محبت ہے، کس قدر نبی علیہ السلام کی حدیث کی محبت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ باخبر ہے۔ یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ متقی کون ہے، یہ فیصلہ انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم کون ہے، عزت والا کون ہے؟ جو اتقا ہو، جو سب سے بڑا متقی ہو۔ اور متقی کون ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تقوی کسی دعوے سے ثابت نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اور رسول کی محبت سے تقوی ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں اللہ کے علم میں ہیں، اللہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ تو اللہ کے علم میں جو متقی ہے وہ اللہ کے یہاں اکرم ہے، عزت والا ہے۔ اور جو متقی نہیں ہے، چاہے وہ قوموں کے سردار ہوں، چاہے وہ بڑے عہدوں پر فائز ہوں، وہ اللہ کے یہاں عزت کے مستحق نہیں ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اعلان فرما دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، فقیت نہیں ہے، اور کسی اجمی کو عربی پر فقیت نہیں ہے۔ ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر،
اور کسی گورے یا سرخ رنگت والے انسان کو کسی سیاہ رنگ والے انسان پر فوقیت نہیں ہے، اور نہ کسی سیاہ رنگت والے انسان کو کسی گورے انسان پر فضیلت، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ تو مدار فضیلت تقوی، اللہ کا خوف، اللہ رسول کی اطاعت، یہ مدار فضیلت۔ اور تقوی دعوے سے نہیں بنتا، اللہ جانتا ہے کہ متقی کون۔ تو اپنے دل کی اصلاح کرو اور اس کو اللہ کی خشیت سے بھر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ یہ فلاں بندہ متقی ہے، اور جو بندہ متقی بن گیا، اللہ کے علم میں آ گیا، تو اللہ کے یہاں بڑا معزز ہوگا اور بہت ہی تکریم اور اکرام کا مستحق ہوگا۔